إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہے. ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جائیداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل ابن ابی طالب. بنو ہاشم کے ساری جائیداد بیچ کے کھا گیا ہے. بنو ہاشم کے ساری جائیداد بیچ کے کھا گیا. ہاشم کی ساری جائیداد بیچ کے کھا گیا. بنو ہاشم یار حد ہے سننے والوں پہ. بنو ہاشم, ابے بنو ہاشم کن کا نام ہے؟ بنو ہاشم, بنو ہاشم پورا ایک قبیلہ ہے جو ابھی بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں گے. تو عقیل ابھی تو سب کے اگر بیچ کے کھا گیا تو سارے بنو ہاشم آج کل کہاں رہتے ہیں؟ ارے ہوش کے ناخن نہیں ہے تو ہم سے ادھار لے لو. کچھ بات سمجھے یا نہیں بھائی؟ عقیل با اتفاق خیبر میں مسلمان ہو گئے, اور اگر وہ پہلے سے سارے بنو ہاشم کی جائیداد بیچ کے کھا گئے تو یہ بنو ہاشم سارے رہتے کدھر ہیں؟ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے, ابھی تو مکہ میں ہیں, جو کافر ہیں, اسلام قبول نہیں کیا. کچھ تو آدمی سوچے. یہ مرزا بکواس کیے جاتا ہے, سننے والے سنتے چلے. بھائی یقین کریں بالکل فراڈ 2 نمبر, اور ایسا آدمی ہے کہ بس کہانیاں اسٹوریاں گھڑتا چلا جاتا ہے, پلے تو کچھ ہے نہیں نا. کتنی بڑی اس نے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ وہ عقیل نے ہمارے لیے زیادہ سب کچھ بیچ کے کھا گیا. مائکروسکوپ لگا کر یہ جملہ نکال کے دکھاؤ کہاں کہا اللہ کے رسول نے کہ وہ سب کچھ بیچ کے کھا گیا, وہ سب کچھ بیچ کے کھا گیا. تو وہی بات نا, آپ یہ راضیت یا نیم راضیت زیادہ ترجموں سے ہی چیز نکالو گے زیادہ میں زیادہ. عربی عبارت میں تو نہیں ہے بھائی, تو سمجھ ایسوں کے ترجموں سے نکالو گے نا عربی عبارت میں, تو مائکروسکوپ لگا لو تمہیں کہیں نہیں ملنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے کلپ سینڈ کیا ہے نا سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے متعلق, یہی اس کی بکواس آیا تھا جس کے بعد میرا خون کھولتا ہے. دیکھیں پھر یہ پتہ کیا کہتا ہے اس حدیث کے متعلق اس نے کہا تھا کہ تمہارے مولویوں نے نہیں سنائی, یعنی تمہارے مولویوں نے نہیں سنائی. یہ وسوسہ دیا کہ جیسے اس میں نا پتہ نہیں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا چھپا ہوا ہے. توبہ نعوذ باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں ہے, اس نے یہ تاثر دیا کہ پتہ نہیں اس میں جو ہے نا وہ عقیل رضی اللہ عنہ کے خلاف پتہ نہیں کیا چیز ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. تمہارے مولویوں نہیں کہتا, نہیں بتائی, میں بتا رہا ہوں. اور ایسا کیا آپ اسے کہیں. دیکھیں یہ میں اس کا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں, جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کو بتا دیتے ہیں دوبارہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ عقیل ہم وہاں جا کر کہاں رہیں گے, عقیل نے مکان جو ہے جائیداد بیچ دی ہے. وہ بھائی میرے, وہ عقیل رضی اللہ عنہ کا مکان تھا, انہوں نے بیچ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور اعتراض یا مذمت الفاظ نہیں کہے تھے. اس کی میں نے مثال دی تھی کہ میرا سگا بھائی اگر رہتا ہے نا مری میں, اور میرا دوست مجھے کہے کہ مری چلتے ہیں سیر کرتے ہیں, تمہارے بھائی کے گھر رہائش رکھ لیں گے, تو میں کہوں کہ ادھر ہم کیسے رہیں گے, اس نے تو مکان بیچ کے وہ تو یورپ چلا گیا ہے. تو یہ میں بطور اعتراض یا جو ہے نا وہ بطور مذمت نہیں کہہ رہا, کیونکہ میرے بھائی کا مکان تھا, اس کی مرضی, بھائی اس نے بیچ دیا, وہ یورپ چلا گیا, اس کی مرضی, چاہے وہ بیچ دے. اس طرح سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا وہ ان کی ذاتی ملکیت تھی, اپنا ذاتی تھا ان کا, وہ بیچ دے, اسی کو کوئی اعتراض نہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر یہ بات بطور اعتراض اور مذمت نہیں کہی. یہ خبیث اس کو اعتراض اور مذمت بنا کر پیش کر رہا ہے, ان کی مینٹلٹی دکھا رہا ہے. جی یہ دیکھو ان کی ذہنیت یہ تھی, استغفر اللہ, ان کو لالچی دکھا رہا ہے نا. اور جس طرح حدیث کے پورے الفاظ ہیں نا, اس سے اس کی دال نہیں گل رہی تھی. اس نے پورے بنو ہاشم کی جائیداد بیچ کے کھا گیا. آپ دیکھیں جب پوری بنو ہاشم کی جائیداد کا سنے گا نا کوئی, تو پھر سب کو پتہ چلے گا کہ یار بنو ہاشم کی جائیداد اس نے کیوں بیچ دی. اب کسی کو تو یہ تو نہیں پتا, اس کے فالوور تو نہیں پتا نہ, وہ دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے جائیداد بیچ کے کھا گیا, وہ تو الفاظ ہی نہیں ہے, وہ تو اس کی اپنی ذاتی اس کی ملکیت تھی جس کا وہ اونر مالک تھا, اس کی بات ہو رہی تھی. نمبر 2 یہ تو ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ عقیل رضی اللہ عنہ نے واقعی پوری بنو ہاشم کی جائیداد بیچ کے کھا گیا تھا. تو بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان ہی نہیں تھے. ایک بندہ مسلمان نہیں ہے, اس وقت وہ قتل و غارت بھی کرتا ہے, جرا بھی کرے گا, چوری بھی کرے گا. جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ شریعت کا پابند نہیں ہے, تو وہ سب کچھ کرے گا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا نہیں اس غزوہ احد میں کیا کیا. تو اس سے کیا کام ہم کریں, ان کے زمانہ کفر کو بنیاد بنا کر ان کی مینٹلٹی لوگوں کے سامنے دکھانی شروع کر دیں, وہ بھی جھوٹ بول کر حدیث میں تحریف کر کے. اس میں اس نے 2-3 جھوٹ بولے ہیں اور بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے, ہمیں بہت زیادہ گستاخی کی ہے. یہ بالکل اس کو جو ہے نا وہ علی العنان رجوع کرنا چاہیے, اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے. اور دوسرا اس نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ عقیل رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جو حدیث ہے اس کو علماء چھپا گئے تھے, چھپاتے آ رہے ہیں, تو یہ آج تک کسی نے بتائی, میں بتا رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں,
پہلی چیز ہے جس کتاب سے یہ حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے وہ کس کی ہے؟ اہل سنت کی ہے نا. تو اہل سنت نے اگر چھپانا ہوتا اس حدیث کو تو کتابوں میں درج کیوں کرتے, ترجمہ کیوں کرتے؟ اہل سنت کی کتابوں سے حدیث پڑھ کر سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے جو علماء انہوں نے چھپا لی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور نمبر 2, اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی, یہ تو بس صرف وسوسہ دینا ہے جی مولوی چھپا گئے تاکہ اس کے جو مقلدین ہیں وہ کان کھڑے کر لیں کہ او ہو پتہ نہیں بھی کیا ایٹم بم مل گیا عقیل کے خلاف اب ہمیں, تو جو ہے نا وہ مولوی چھپاتے تھے. یعنی وسوسہ دیتا ہے کہ تاکہ میرے سننے والے جو ہے نا سوچنے پر مجبور ہو کہ پتہ نہیں بھی اس حدیث میں ایسا کیا ہے جو علماء چھپا گئے. وہ اللہ کے بندوں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ پوری ضروریت اس کی مرزا علی انجینئر کی اس حدیث کو لے کر سیدنا معاویہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک لفظ تو کیا ایک نقطہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. اس کی ماں مر جاتی اگر یہ بتا دیتا کہ وہ یہ پہلی بات یہ تب کی بات ہے جب وہ اسلام ہی انہوں نے قبول نہیں تھا. دوسری یہ بات بتا دیتا کہ وہ مکان ہی عقیل رضی اللہ عنہ کو تھا. پھر اس نے تیسرے ڈنڈی ماری کہ تحریف کی اس میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ حدیث کا سکین آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کا جس کی یہ بات کر رہا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عقیل ہمارے لیے ہاتھوں میں گھروں میں کوئی چیز چھوڑی ہے؟ یعنی وہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا نا, یعنی اس کا مکان تھا اس نے بیچ دیا, اب ہم وہاں جا کر کہاں رہیں گے بھائی. بس یہ اس معنی میں تھا. اور اسی بات اس سے نیچے والی لائن دیکھیں, عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث بنے تھے. یعنی جعفر اور علی رضی اللہ تو مسلمان ہو گئے تھے نا, تو ان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملا تھا. یعنی عقیل جو ہے نا وہ وارث بن گئے تھے, جائیداد کے مالک تھے, وہ اس کو بیچ سکتے تھے. اور پھر آخر میں اس کا مقدمہ جو ہے نا وہ ختم. وہ دیکھیں عقیل جب کہ عقیل اور طالب تو کافر تھے, یعنی ایک واقعہ زمانہ کفر کا ان کے اسلام لانے سے پہلے. دوسرا جو عقیل رضی اللہ عنہ نے جائیداد بیچی نا وہ ان کی اپنا ان کا گھر تھا, وہ اس کے وارث تھے. اس نے اللہ کی قسم اس کی یہ جھوٹا الزام لگایا, چلو اس نے کسی کی جائیداد نہیں بیچی, نہ بنو ہاشم کی نہ کسی اور کی. یہ بالکل جھوٹا الزام لگایا. ان کا اپنی ذاتی گھر تھا, انہوں نے بیچ دیا. بھائی ضرورت ہوگی نا, ہمیں نہیں ضرورت پڑ جاتی, ہم نے بھی اپنا ایک دفعہ گھر بیچا تھا, سارے بیچتے, تو اس کو ضرورت ہوگی انہوں نے بیچ دیا. بس یہ بات ہی اس نے جو ایک حدیث میں جو ہے نا تحریف کی اور پھر اس کا غلط مفہوم بیان کر کے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اہل بیت میں بھی شامل ہے جو فوت ہو کے دنیا سے جا چکے ہیں 15 صدیاں بعد, یہ ان کو بدنام کر رہا ہے. یہ بندہ اللہ کی قسم اس کے فالوورز کو غور کرنا چاہیے. اگر انہوں نے اس کی اندھی پیروی جاری رکھی تو میری بات یاد رکھیں, ایک نہ ایک دن یہ آپ کو جو ہے نا وہ بے دین کر کے مارے گا. یہ یاد رکھنا. صحابہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں, اگر یہ بنیادیں ڈہ گئی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ حدیث کا اسکیل لگا دیا ہے, اس کی ویڈیو سن لیں, مسئلہ 157 پہلے سیکنڈ سے پارٹ 2. ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس نہیں ہے مجھے واٹس ایپ پر پرسنل رابطہ کریں, میں بھیج دیتا ہوں. اس پر تحقیق کریں, اس کی پکڑ کریں, اس کو رجوع کریں. اس طرح تو یہ ایک صحابی کو ٹارگٹ کر کے یہ سارا معاملہ خراب کرتا ہے. یہ اس طرح پھر تحریر کر کے چھوٹی چھوٹی ڈنڈی مار کر جب ہم یہ پی جاتے ہیں نا اس کے فالوور, تو پھر اس کا اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے. ادھر اس کو لگام ڈالی ہوتی ہے نا 4-5 سال پہلے, اس کی فالوور نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہماری تو سنتا نہیں. اس کے اسٹوڈنٹ جب کہتے ہیں نا تو پھر یہ فوری رجوع کرتا ہے, ڈر جاتا ہے, چور کے پاؤں نہیں نہ ہوتے.